السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سن رہے ہیں محمد شریف ملک چینل پر بہترین دینی معلومات۔ ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اس کا ترجمہ آپ سماعت کیجئے گا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورۃ الاسراء کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ تعالی نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی، اور سورۃ النجم کی آیت عند سدرۃ المنتہی عندها جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبری۔ یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بالا میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی آیات ملاحظہ فرمائیں، بڑی بڑی نشانیاں ملاحظہ کی۔ مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہے، اور بعض مرتبہ حرم مکہ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے، کما فی قولہ تعالی الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ آیت کریمہ کے لفظ سبحان الذی سے شروع فرمایا۔ اس میں ان کم فہموں کے خیال و گمان کی تردید کی جو اس واقعے کو محال اور ممتنع سمجھتے تھے، اور اب بھی بعض جاہل ایسا خیال کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ میں شک کرتے ہیں اور تردید کرتے ہیں، اور تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو سب کچھ قدرت ہے، وہ کسی بھی چیز سے عاجز نہیں، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے، کوئی چیز اس کے لیے بھاری نہیں۔ اور اسرا بعبدہ جو فرمایا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عبدیت کو بیان فرمایا۔ عبدیت میں بہت بڑا مقام ہے، اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے۔ جیسے اللہ تعالی نے اپنا بندہ بنا لیا، جسے اللہ تعالی نے اپنا بندہ بنا لیا اور اعلان فرما دیا کہ وہ ہمارا بندہ ہے، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پیارا نام عبد الرحمن اور عبداللہ ہے۔ اور مشکات المصابیح صفحہ نمبر 409، ایک مرتبہ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہوا، اس نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے سلام فرمایا ہے، اور فرمایا ہے اگر تم چاہو تو عبدیت والے نبی بن جاؤ، اور اگر چاہو تو بادشاہت والے نبی بن جاؤ۔ آپ نے مشورہ لینے کے لیے جبریل کی طرف دیکھا، انہوں نے تواضع اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں عبدیت والا نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ جو حداویہ ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسے کھاتا ہوں جسے بندہ کھاتا ہے،
اور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے. مشکات المصابیح صفحہ نمبر 521. واقعہ اسرا کو بیان کرتے ہوئے لفظ عبدہ لانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ واقعے کی تفصیل سن کر کسی کو وہم نہ ہو جائے کہ آپ کی حیثیت عبدیت سے آگے بڑھ گئی اور آپ کی شان میں کوئی ایسا اعتقاد نہ کر لے کہ مقام عبدیت سے آگے اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت میں شریک قرار دے دے. اور جیسے نصارہ حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہوئے، اسی طرح کوئی گمراہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ آ جائے. قرآن مجید میں اس کی تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی. مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہے، اور بعض مرتبہ جو حرم مکہ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے. کما قال تعالی الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، اور مسجد اقصی مسجد بیت المقدس کا نام ہے جو شام میں ہے. لفظ اقصی البعد یعنی زیادہ دور والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. مسجد اقصی کو اقصی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کئی قول ہیں. صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کیونکہ وہ حجاز میں رہنے والوں سے دور ہے اس لیے اس کی صفت اقصی لائی گئی ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ جن مساجد کی زیارت کی جاتی ہے ان میں وہ سب سے زیادہ دور ہیں. کوئی شخص مسجد حرام سے روانہ ہو تو پہلے مدینہ منورہ سے گزرے گا، پھر بہت دن کے بعد مسجد اقصی پہنچے گا. جب اونٹوں پر سفر ہوتے تھے تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 40 دن کا سفر تھا. اور ایک قول یہ کہ مسجد اقصی سے اس لیے کہا گیا کہ وہ گندی اور خبیث چیزوں سے پاک ہے. روح المعانی مسجد اقصی کے بارے میں الذی بارکنا حولہ فرمایا، یعنی جس کے چاروں طرف ہم نے برکت دی. اور یہ برکت دینی اعتبار سے بھی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہے. دینی اعتبار سے تو یوں ہے کہ بیت المقدس حضرات انبیاء کرام کی عبادت گاہ ہے اور ان حضرات کا قبلہ ہے، اور وہ ان 3 مساجدوں میں سے ہے جن کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی گئی، اور چاروں طرف حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں. اور دنیاوی اعتبار سے اس لیے بابرکت ہے کہ وہاں پر نہار اور اشجار بہت ہیں. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی آیات یعنی عجائب قدرت دکھائیں. ایک رات میں اتنا لمبا سفر ہو جانا اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہونا، ان کی امامت کرنا اور راستے میں بہت سی چیزیں دیکھنا، یہ سب عجائب قدرت میں سے تھا. انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. السمیع فرما کر یہ بتایا کہ اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے، اور البصیر فرما کر یہ ظاہر فرما دیا کہ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے اور رات کی تاریکیوں میں حفاظت کرنے والا ہے. سورۃ الاسراء میں مسجد اقصی تک سفر کرنے کا ذکر ہے اور احادیث شریفہ میں آسمانوں پر جانے کا، بلکہ سدرۃ المنتہا، بلکہ اس سے بھی اوپر تک تشریف لے جانے کا ذکر ہے. اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان سے اوپر تک سیر کرائی، پھر اسی رات میں واپس مکہ معظمہ پہنچا دیا. اور یہ آنا جانا سب حالت بیداری میں تھا اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا. حدیث کی کتاب میں واقع معراج تفصیل سے مذکور ہے. معراج کو اسرا بھی کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں سبحان الذی اسری بعبدہ فرمایا ہے، اور اس حدیث شریفہ میں آسمانوں پر تشریف لے جانے کے بارے میں ثم عرج بھی فرمایا. اس لیے اس مقدس واقعے کو اسرا اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. ہم پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت نقل کرتے ہوئے ان میں سے پہلے صحیح مسلم کی روایت لی ہے، کیونکہ اس میں مسجد حرام سے
مسجد اقصی تک پہنچنے کا اور پھر عالم بالا میں تشریف لے جانے کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری کی کسی روایت میں ہمیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچنے کا ذکر نہیں ملا، اس لیے بخاری کی روایت کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے انشاءاللہ العزیز میں آپ کو براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کا سفر کرنا اور وہاں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کرنا، یہ اگلی آڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر ہماری یہ بات آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کرنا اور ایصال ثواب کے حقدار بننا، اور پیارے محمد شریف ملک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔